تو اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا اور خلقت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت۔ اب جب لفظ عبادت آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیا آتا ہے؟ پہلا کانسیپٹ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات، نیکیاں کرنا، یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو کہا کہ اب خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ تو انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو میں نے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا، میں زکوٰۃ دوں گا تو میں نے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا، میں حج پہ چلا گیا تو میں نے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا۔ پہلا کویشچن یہ اٹھتا ہے جب خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے، مطلب عبادت کے علاوہ تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا امام بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلاً آپ مجلس سنو، تو مقصد ہی یہ بنا کہ بندہ مجلس سنو۔ بھائی یہ جماعت خانہ یا امام بارگاہ بنایا گیا کس مقصد کے لیے؟ کہا یہاں پہ عبادت اللہ کی جائے گی۔ اب وہ یا تفسیر ہو یا مرثیہ ہو یا نوحہ خوانی ہو یا درس ہو یا تدریس ہو، یہی کام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ریسٹورنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قہوہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ تو جب بتا دیا کہ زندگی کا مقصد، قرآن کہہ رہا ہے مقصد کیا ہے؟ عبادت، اور آپ کے ذہن میں عبادت کا کانسیپٹ کیا بنا کہ نماز بنا، روزہ بنا، حج بنا، زکوٰۃ بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ 24 آورز میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، 24 آورز میں کتنے حج کرتا ہوں، 24 آورز میں کتنا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر مقصد خلقت عبادت ہے تو مطلب 24 گھنٹہ میں نے اس مقصد میں لگے رہنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں انسان کے زندہ رہنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان سانس لے، تو مطلب زندہ ہوگا تو سانس لے گا، اور مردہ کی نشانی یہ ہے کہ مردہ سانس نہیں لیتا۔ تو مطلب اگر زندہ ہوں تو 24 آورز میں نے سانس لیتے رہنا ہے۔ تو اگر خلقت کا مقصد عبادت ہے مطلب 24 گھنٹہ میں نے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو 24 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں؟ جس نے بہت زیادہ عبادت کی، وہ رسول گرامی اور امیر المومنین جن کے لیے ملتا ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی تو 24 گھنٹہ نہیں ہوا نا، ایک رات۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں 24 آورز عبادت کروں؟ جب پاسبل نہیں ہے تو خدا ایسی ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے؟ تو اس کا مطلب میرے ذہن میں جو عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ اور ہے، اللہ جس عبادت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اور ہے۔ یہ کیسے عابد تھے کہ ایک طرف نماز پڑھیں دوسری طرف قتل حسین کریں؟ یہ کیسے حافظ قرآن ہیں کہ ایک طرف حفظ قرآن کیا ہے؟ شاید بعض لوگوں کو پتا نہ ہو، یہ ماہ مبارک رمضان ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا، بہترین، کہ جب اہل اہواز نے یا اہل فارس نے بولا کہ ہمیں تجوید قرآن کے لیے اور قرات قرآن کے لیے اور تعلیم قرآن کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا تھا اور خط لکھا ان کو کہ میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اچھا خرچہ بھی دینا، اس کا خیال بھی رکھنا، مطلب میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں ابن ملجم جیسا قاری تمہیں دے رہا ہوں۔ جب قرآن پڑھتا تو لوگ جمع ہو جاتے، اس کی آواز میں وہ حزن تھا، لیکن یہی قاری قرآن قاتل امیر المومنین بن جاتا ہے۔ تاریخ پڑھیں تو شمر نے ملتا ہے کہ کوئی 12-13 حج کیے ہوئے ہیں، کئی عمرے اس بدبخت نے پیدل کیے ہوئے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایرا غیرہ اٹھا کسی جنگل سے آیا اور امام اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر کے چلا گیا۔ خوارج ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، سینوں میں حفظ قرآن۔ ایک شخص کہتا ہے میں خوارج کے ڈر سے درخت پر بیٹھ گیا کہ کہیں مجھے پکڑ کے مار نہ لے، کیونکہ میں محب اہل بیت تھا۔ کہتا میں نے جب ان کی نماز دیکھی تو مقام تہجد تھا کہ پوری رات یہ نماز تہجد پڑھتے رہے، اور ان کی نماز تہجد کے قنوتوں میں وہ گریا، ایسی رقت۔ پھر صبح کی نماز، بڑی صبح کی نماز جیسے ان کی ختم ہوئی، کہتا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے گھروں پر اور بستیوں پہ حملہ کیا تھا، ان کی کھجوریں انہوں نے جمع کی تھیں، اب کھجور تقسیم کرنے کی باری ہے۔ کہ عدالت کا عالم یہ تھا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھجوریں تقسیم کی، 2 تمہاری 2 تمہاری، مثلا 2 تمہاری 2 تمہاری۔ آخر میں جب تقسیم کر لی تو ایک کھجور بچی۔
اب کہا کہ اگر آپ کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس کو دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہے. کہ اتنی دقت اور اتنی فوکس کے ساتھ اس نے ایک کھجور کے 2 حصے کیے کہ تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، اور آدھا کھجور کا حصہ اس کو دیا، آدھا کھجور کا حصہ کسی اور کو دیا. کہتا ہے میں ان کی عبادت دیکھ چکا، میں ان کا گریہ دیکھ چکا، تقسیم اموال کی عدالت کو دیکھ چکا. لیکن کہتا ہے اسی وقت ایک خاتون کو پکڑ کے لے آیا گیا اور اسی لشکر کو بولا گیا کہ ہم نے اسے پکڑا ہے، اس کا شوہر تو ہم نے مار دیا ہے، اور یہ محب علی ابن ابی طالب ہے. اور وہ خاتون حاملہ تھی، پیٹ سے تھی. کہتا ہے ان لعینوں میں سے ایک لعین نے اس خاتون کی شکم کو پارا کیا اور پیٹ سے بچہ نکالا، اور اس ماں کے سامنے اس بچے کا سر کیا کیا؟ قلم کیا، کیونکہ یہ علی کی چاہنے والی ہے، یہ بچہ پیدا ہوگا تو کس کا چاہنے والا بنے گا؟ علی کا چاہنے والا بنے گا. ایک طرف یہ نمازیں، ایک طرف وہ تہجد اور گریہ، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم کا یہ عالم تھا. اس کا مطلب مقصد زندگی جو ہم کہتے ہیں عبادت ہے، ہمارا کانسیپٹ غلط ہے. کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا مولا لیعبدون کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے انس و جن کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں. امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. کیونکہ اگر صاحب معرفت بن جائے گا تو اس کا رات کو سونا بھی عبادت ہے. اگر صاحب معرفت بن جائے گا، یہ جہاں جائے گا اس کا چلنا عبادت ہے، اس کا بولنا عبادت ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے. کیونکہ اب یہ زندگی کس کے ساتھ گزارے گا؟ معرفت کے ساتھ زندگی گزارے گا.